انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کے بعد غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے تاکہ ہم بیماریوں سے بچیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام حلال غذا کھانے کی تلقین کرتا ہے، اور کچھ ممنوع غذائیں ایسی بھی ہیں جن کو کھانے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ اسلام نے انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے تمام اشیاء کے استعمال سے اپنے ماننے والوں کو سختی سے منع کر دیا ہے تاکہ وہ ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ دوسری مقدس کتابوں میں بھی سور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مقدس بائبل میں ہے، اور سور تمہارے لیے اسی وقت سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ تم نہ تو اس کا گوشت کھانا اور نہ اس کی لاشوں کو ہاتھ لگانا۔ سور کا گوشت کھانے سے کم 70 مختلف اقسام کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور اس کا گوشت کھانے والے کو کئی طرح کے پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں۔ سور دنیا کا غلیظ ترین جانور ہے۔ یہ اپنا فضلہ اور دوسروں کا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ سور کے گوشت میں 2 ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک مرگی کا باعث بنتا ہے اور دوسری ایک بیماری ٹریچینوسس کا باعث بنتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کو تیز جسمانی درجہ حرارت سے وابستہ پڑتا ہے، اس کے خون کا بہاؤ زہریلے مواد سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں اسے دل اور نظام تنفس کا فالج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ اور جسم کے دوسرے اعضاء کی سوزش کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان، گردن، آنکھوں اور گلے وغیرہ کے اعصاب کو بھی متاثر کرتا ہے۔ سور کے گوشت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ بہت موٹاپا پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ حرارت اور چکنائی ہوتی ہے اور کولیسٹرول کی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ 100 گرام بڑے گوشت میں زیادہ سے زیادہ 284 کیلوریز ہوتے ہیں، جبکہ سور کے گوشت میں 496 کیلوریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑے گوشت میں چکنائی کی زیادہ مقدار 21.1% ہوتی ہے، جبکہ سور کے گوشت میں یہ مقدار 44.7% ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سور کے گوشت کی ممانعت کی حکمت اب امریکہ سمیت یورپ والوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور ان کے سمجھدار لوگ جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں سور کا گوشت ترک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، تو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دماغ اور دل کے لیے شراب نوشی نقصان دہ ہے۔ دنیا کی ہارٹ ایسوسی ایشنز بھی اس بات پر بہت زور دے رہی ہیں کہ شراب کا استعمال نہ کیا جائے۔ دنیا میں بہت سے ایکسیڈنٹ شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اموات کی ایک بڑی وجہ شراب نوشی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ محض شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جگر کا سکڑاؤ شراب سے لاحق ہونے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ معروف ہے۔ دیگر امراض میں غذائی نالی کا سرطان، جگر کا سرطان اور معدے کا سرطان بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم افراط و تفریط سے بچا کر معتدل خوراک کی بات کرتا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے اسلام کے آفاقی احکامات میں پنہاں وسیع تر مفاد اور اس کے دور رس نتائج کے پیش نظر ہم بہت سے امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔